نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یقاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات گرامی، ذکر رحمان ٹی وی چینل کی وساطت سے قرآن مقدس کی تفسیر کا یہ جو پروگرام سورۃ بقرہ کا ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اہدنا الصراط المستقیم کے ضمن میں جو سورۃ بقرہ کی ابتدا میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، مشہور گروہوں کا، اور اصل میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں بنتے ہی یہ 3 گروہ ہیں، ان میں منافقین کی صراحت کے ساتھ ہم تھوڑی سی اس مختصر ویڈیو میں وضاحت کریں گے، اور آخر میں ایک مختصر بات جو معاشرتی عوامل کی حیثیت سے ہمارے سوسائٹی میں ہم کس طرح اس سے اس سورۃ بقرہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور لفظی ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی اور با محاورہ بھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ امید واسع ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو، ذکر رحمان کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اسے دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا کہ ایک سب سے پہلے تو سورۃ بقرہ میں متقیوں کی صفات بیان کی گئی، پھر کفار کے متعلق بات کی گئی، اور اب منافقین کے بابت بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ متقیوں کی صفات مختصر بیان کی گئیں، اور جو مطلق بالکل کٹر کافر ہیں ان کے متعلق بھی مولا قدوس نے اتنی صراحت نہیں بیان کی، جبکہ منافقین کے متعلق بات تھوڑی سی لمبی کی کہ میرے پیارے محبوب ان کی مثال ایسے ہے، او کصیب من السماء، کہ اگر آسمان سے بارش ہو اور اس میں اندھیرا چھا جائے، ورعد و برق، اور بجلی کی کڑک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ کبھی تو یہ مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ بس یہ فضول کام ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور اس میں اندھیرا چھا جائے تو اور بجلی کی کڑک ہو تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عروج میں بھی اور زوال میں بھی ہر حال اللہ رب العزت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ایک لمحہ وہ انسان سے مکمل طور پر ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ یقاد البرق، ان قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء، جب ان پر روشنی ہوتی ہے نا اس بجلی کی، یہ جنگل میں چل رہے ہیں، مثال یہ دی گئی ہے، تو لہم مشوا فیہ، تو اس روشنی میں، بجلی کی کڑک والی روشنی میں یہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے،
علیہم ان پر، قامو تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب انہیں تھوڑا سا عروج دیا جاتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اگر آزمائش دی جاتی ہے تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ذرہ برابر بھی وہاں سے یہ جنبش کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ تو چھین لیتے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، دیکھنے کی قوت، سننے اور دیکھنے کی قوت اللہ چاہتے تو ان سے سلب کر لیتے۔ کیوں؟ انہیں کیا اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر پیارے محبوب نے جو کچھ اس صورت کے متعلق بیان فرمایا ہے میں اس کی بابت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش آئے، فیہ ظلمات اور اس میں اندھیرا ہو، ورعد اور کڑک ہو، برق بجلی کی، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنے کانوں میں، اصابعہم انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کے حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیطم گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یقات قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت کو، کلما جب، اضاء ان پر روشنی ہوتی ہے، لہم مشوا فیہ تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ تو چھین لیتے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، دیکھنے کی طاقت، ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کل تمام، شیء چیزوں کے، قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورت بقرہ مدنی ہے لیکن کچھ اس کی آیات مکہ میں بھی نازل ہوئیں۔ اس کے متعلق میرے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کو اللہ رب العزت شیطانی اثر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور سورت بقرہ جو ہے یہ قرآن مقدس کا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور قرآن مقدس کی یہ طویل ترین سورت ہے۔ اس سورت کے اندر خالق کائنات نے جہاں پر بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات، تحویل قبلہ اور آیت الکرسی، ہاروت ماروت کا قصہ، تخلیق آدم، بہت ساری باتیں ابواب کو بیان کیا، وہاں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد تھا اس مقصد کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں انسان کی تخلیق کے مقصد کی بابت ہم بات کریں گے، تو اس وقت تک پھر وہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو عام بھی کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس صدق دل والی کوشش کو اپنے دربار اولیاء میں شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔